ہماری ہم اپنے مزدوروں کی خاطر دینے کے لیے تیار ہیں، اور آخری وقت تک اور جب تک حبیب بینک کی انتظامیہ اپنی انا کو چھوڑ دے کہ آغا خان صاحب کی انا کا مسئلہ نہیں ہے، آغا خان صاحب کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے، بگ مین آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تو اتنی سوچ نہیں کر سکتا کہ چھوٹے طبقے کے لوگوں کو برطرف کر دے۔ یہ ذاکر محمود اور اس کی ساری باقیات کی سازش تھی۔ ذاکر محمود کو ایکسٹینشن لی کہ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی 13,000 لوگوں کا معاشی قتل کر رہا ہے، اور معاشی قتل کرنے والے انسان کو جو ہے 3 سال کی دوبارہ ایکسٹینشن دینا، یہ انسانیت کے منہ پہ بھی تماچا ہے، اور پاکستان میں کام کرنے والی جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ان کے منہ کے اوپر بھی تماچا ہے کہ قاتل آدمی کو ایکسٹینشن دینا یہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اس لیے مذمت کرتے ہیں اور ذاکر محمود کی برطرفی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کرپشن جو ذاکر محمود نے حبیب بینک کی نجکاری میں کی ہے، جو کمپنیوں میں کرا ہے، تو اپنے لوگوں کو اندر بیٹھے کے ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ حبیب بینک کے اندر ایک آفیسر جو ہے جس کی سروس 25 سال ہے اور اس کی عمر 50 سال ہونے والی ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ ذہنی ٹینشن کا وہ شکار ہے، اس کی سیلری جو ہے فرض کیا 40,000 ہے، اور جو نیا افسر بھرتی کر رہے ہیں اس کو 1,20,000 دے رہے۔ مجھے یہ بتائیں وہی 1,20,000 والا کام کر رہا ہے، وہی 30,000 والی کام کر رہا ہے۔ یہ چودھری ماں جیسا حبیب بینک کے ملازمین کے ساتھ سلوک صرف اور صرف ذاکر محمود اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ذاکر محمود بھی انشاءاللہ اللہ یقین کامل ہے، جس طرح رائد نیوز نے جہاد کی آواز بلند کی ہے، ذاکر محمود کو بھی ہمیش خان کی طرح اپنی آزاد عدلیہ پہ مجھے پورا یہ خدا کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے چیف جسٹس آف پاکستان جیسے افتخار محمد چودھری پہ آزاد عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ حبیب بینک کی نجکاری، ان ملازمین کو بے یار و مددگاری کے عالم میں، بے تحریکی کے عالم میں از خود نوٹس لیں گے، اس کی تحقیقات کریں گے، اور کمپنیوں کے اندر جو فراڈ کیا گیا ہے اس کی بھی تحقیقات کریں گے۔ یہ مجھے پورا یقین ہے اپنی آزاد عدلیہ پر، حکومت کرے یا کچھ نہ کرے، لیکن ہمیں آزاد عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ آزاد عدلیہ انشاءاللہ حبیب بینک کے ملازمین کے ساتھ، پاکستان کی 16 کروڑ عوام کے ساتھ اور پاکستان کے محنت کو شکر ضرور انصاف کرے گی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سید مختار بخاری صاحب سابق NCS حبیب بینک ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور انہوں نے ذاکر محمود کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 13,000 لوگوں کا معاشی قتل کر دیا ہے ذاکر محمود نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک محمد اشرف عوان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے بھی اور رائل نیوز کے توسط کی وجہ سے بھی کچھ ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری سے بینک کی نجکاری کی جو ہے پٹیشن پر سو موٹو ایکشن لینے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس سارے معاملے کا خود نوٹس لے اور جلد از جلد جو ہے ذاکر محمود کی برطرفی کی جائے۔ اور ہم اس وقت بات کر رہے تھے سابق NCS حبیب بینک سید مختار بخاری سے، اور انہوں نے ذاکر محمود کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے، اور رائل نیوز کی طرف سے جب حبیب بینک کی نجکاری کے بارے میں حقائق منظر عام پر لانے کے بعد ذرائع ابلاغ میں بھی اس حوالے سے بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک جریدے نے لکھا ہے کہ حبیب بینک کی موجودہ انتظامیہ بینک کے سابقہ افسران سے مل کر انہیں خوب مراد دے رہی تھیں، ان کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی جا رہی تھی۔ اس ضمن میں حبیب بینک کی نجکاری کے بعد حبیب بینک کے سابقہ اور موجودہ سٹاف کے اراکین نے 2 نجی کمپنیاں قائم کی ہیں، جس کے حوالے سے سابق NCS حبیب بینک سید مختار بخاری بھی بات کر رہے تھے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ مزید اس پر بات کرنے کے لیے لائن پر موجود ہیں ماہر معاشیات پروفیسر خورشید شاہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروفیسر خورشید احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب ایک ادارہ اتنے پروفٹ میں چل رہا ہو، اس کی نجکاری کے بعد جو ہے اکانومی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ معیشت میں بحیثیت مجموعی پرائیویٹ سیکٹر میں بیشتر صنعت تجارت ہونی چاہیے، لیکن 2 وجوہ ایسی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی صنعت نیشنل سیکیورٹی یا وائٹل نیشنل انٹرسٹ کی بنا پر
عوام کی ملکیت میں ہونی چاہیے تو اسے رکھا جا سکتا ہے، بلکہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر ملک کی ضرورت کسی میدان میں صنعت کی ہے یا بینکنگ میں ہے، انشورنس میں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ ضرورت پوری کرنی ضروری ہے، تو پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر اسے قیام کیا جائے اور اسے چلایا جائے خالص پروفیشنل انداز میں۔ یہ دونوں جسٹیفیکیشن ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر اس وقت جو پبلک سیکٹر ہمارا ہے وہ مینلی اسٹریٹجک ایریاز ہی کے اندر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کو پروٹیسائز کیا گیا ہے میرٹ اور پروفیشنل انٹیگریٹی اور کمپیٹنس کی بنیاد پر مینجمنٹ کو بنانے کے بجائے اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے ذاتی اور سیاسی وجوہات سے استعمال کیا گیا ہے، جس کی بنا پر یہ تمام ادارے خسارے میں چلے گئے ہیں، ورنہ پہلے یہ نفع میں تھے۔ معاملہ حبیب بینک کا، تو حبیب بینک کو جس وقت پرائیویٹائز کیا گیا ہے اس وقت بھی میں نے اس بات کو سینٹ میں اٹھایا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے اٹھایا تھا، اور لوگوں نے بھی اٹھایا تھا کہ کوئی جینوئن ضرورت ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کو کرنے کے لیے 9 ارب روپے کا جو ڈیٹ تھا اسے گورنمنٹ نے اپنے اوپر لے لیا۔ پھر جو اس کی اصل ایسٹ تھی خاص طور پر زمینیں، اور دوسری اس کی بہت بڑی ایسٹ یہ تھی کہ ملک کے باہر ان کو فرنچائز حاصل تھا، یہ آسانی سے نہیں ملتا، اس پر ملینز آف ڈالر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سب کو انہوں نے کوڑیوں کو مول دے دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کامیاب رہا اور آج وہ نفع کما رہا ہے۔ ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ ایسے تمام ایشوز جو نیشنل سیکورٹی یا اکانومی کے وائٹل انٹرسٹ میں ہوں ان کو قومی ملکیت میں رہنا چاہیے، لیکن بیوروکریسی اور سیاسی اثرات سے اسے پاک کیا جائے، پروفیشنلی چلایا جائے، اور اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر کو انڈکٹ کیا جائے تو وہ مائنورٹی شیئر جسے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ان کی، تاکہ کنزیومرز کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ ہندوستان میں آپ دیکھیے جتنا انہوں نے پرائیویٹائز کیا ان میں ہر ایک میں سپرویژن کی ادارہ بنایا، پارلیمنٹ کے سامنے رپورٹس آتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ جی پروفیسر خورشید احمد صاحب، قومی معیشت تو بالکل تباہ ہو چکی ہے، جیسے کہ ایک کمپنی کو نجکاری اس کی گئی اور اس کے بعد اس کو 2 کمپنیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 2 کمپنیوں کو حبیب بینک کے 2 سابقہ ڈائریکٹر چلا رہے ہیں، جن میں سے ایک حبیب بینک کے ہیومن ریسورس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضی عظمت بھی ہیں، اور اس دوران قومی معیشت کو اس طرح سے بھی تباہ کیا گیا کہ بہت سے لوگوں کی ملازمتیں ہی چھین لی گئیں، ان کو نوکریوں سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے بھی تو قومی معیشت اپنے آپ جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اپنے آپ نے یہ حکومت غلط پالیسیوں سے ہوا ہے، مشرف صاحب کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور ہم نے اس وقت فہرست کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، اور اسی بنا پر سپریم کورٹ نے اسٹیل مل کو نیشنلائز پرائیویٹ کرنے سے روکا، بڑا صحیح فیصلہ کیا، لیکن مشرف کے زمانے میں بھی اور موجودہ حکومت نے بدلہ لیا ہے ایسے نااہل کرپٹ لوگوں کو وہاں لگا کر، لیکن نتیجے کے طور پر ایک سال میں 18-20 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اصل خرابی جو ہے وہ پالیسی کے اندر ہے، وہ خرابی ہے غلط لوگوں کے انتخاب کے اندر، وہ پالیسی اکاؤنٹیبلٹی کی کمی، وہ نتیجہ ہے ٹرانسپیرنسی کی کمی کا۔ ان کی اصلاح کیجیے، اس سے یہ سب ادارے میری نگاہ میں بہت کم وقت میں پروفیٹیبل بنائے جا سکتے ہیں، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر زیادہ بہتر ماڈل ہے ان کو چلانے کا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر خورشید احمد، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ قومی معیشت مکمل طور پر اس چیز سے تباہ ہو چکی ہے، اور یہ نہ صرف اس دور کی بات ہے بلکہ یہ مشرف کے دور کے تمام تر معاملات ہیں جو اس موجودہ حکومت میں بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر خرابی ہے، ان کے اندر کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے اس قسم کی کہ نیشنل سیکیورٹی کو اس کا خیال رکھا جائے، اور ایسے ادارے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کام آتے ہیں، جو قومی معیشت کے حوالے سے بڑا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ جب حبیب بینک کی نجکاری کی گئی تو ان دونوں کمپنیوں کے ملازمین کو اجرت بھی بہت کم دی جاتی رہی، اور بینک ملازمین کے حصے پر بھی انہی اعلی افسران نے قبضہ کر رکھا ہے، جو کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا خورشید احمد شاہ صاحب نے کہ وہاں